خوشی ہے کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہو. مجھے اس چیز کا پورا اندازہ ہے کہ مجھے کہاں کون سے مصرے پڑھنے ہیں. میں دیکھیے میں زیادہ بیچ میں حائل نہیں ہوتا. شاعر ناظم کا کام ہوتا ہے صرف محفل کے نظم کو بنائے رکھنا. تو میں کوشش کروں گا نظم کو توڑوں نہیں, بس 4 مصروں سے آپ کی سماعتوں کو جوڑتا ہوں اگلے شاعر کی طرف سے کہ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ, کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ, کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. چوتھے مصرے پر سب بولیں گے کہ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ, کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ. میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں, میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں. اب دیکھیے اب آپ کو جاگنا ہے, اب مجھے پڑھنا ہے کیسے میں اس محفل کے نظم کو باقی رکھوں گا. میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ. رضوان بھائی چائے تو پی رہے ہیں رضوان بھائی, مگر چائے کی چسکیوں کے ساتھ شعر کو نہ پی جائیے گا. کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ, کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ. دیکھیے ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, داد دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا آپ نے, پس منظر کیا ہے؟ ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے. آپ داد دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتے, پس منظر کیا ہے؟ اگر چوتھا مصرع سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا دیجیے گا. زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں, داد دینے کا پس منظر. ارمان صاحب, آصف جلال بجنوری صاحب کے 4 مصرے اگلا شاعر ہے آپ کے حوالے کہ زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں, ہر قدم پر علم کی سوغات دیتے ہیں ہمیں. زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں, ہر قدم پر علم کی سوغات دیتے ہیں ہمیں. داد دینے کے لیے محفل میں جب اٹھتے ہیں ہاتھ, ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں. داد دینے کے لیے محفل میں جب اٹھتے ہیں ہاتھ, داد دینے کے لیے محفل میں جب اٹھتے ہیں ہاتھ, ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں. بزرگوں سے معذرت, میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ 4 مصرے پھر محترم کاشف رضا ایودھیاوی صاحب کے کہ جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں, جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں, چلے جائے وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں. چوتھے مصرے پر انشاءاللہ ہر ایک ہاتھ اٹھے گا, چوتھے مصرے پر انشاءاللہ ہر ایک ہاتھ اٹھے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں, چلے جائیں وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں, چلے جائیں وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں. نجف کے ایک شعر بڑی آہستہ سے میں پڑھتا ہوں, آپ کو تیز سے سننا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جو شعر اچھا ہو وہ تیز آواز میں پڑھا جائے. ایک بہت اچھا شعر ہے, بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں کہ چلے جائیں وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں. نجف کے صحن میں کرب و بلا کا عکس ہو جیسے, نجف کے صحن میں کرب و بلا کا عکس ہو جیسے, یوں ہی بزم ولا میں آج ماتمدار بیٹھے ہیں. نجف کے صحن میں اب ایک شعر جس کے لیے میں نے ایک شعر کا سہارا لیا, اب ایک شعر پڑھ کے اگلے شاعر کو میں انشاءاللہ دعوت کلام دے دوں گا کہ جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں, چلے جائیں وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں. نجف کے صحن میں کرب و بلا کا عکس ہو جیسے, یوں ہی بزم ولا میں آج ماتمدار بیٹھے ہیں. زبانیں کاٹنے والوں یہ دیکھو معجزہ آ کر کہ اس محفل میں کتنے میثم تمار بیٹھے ہیں, کہ اس محفل میں کتنے میثم تمار بیٹھے ہیں. میں ان مصروں کے سائے میں دیکھیے ایسے نہیں میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نجف رسائی نعرہ لگائیے. فرشتے نجف میں بیٹھے ہوئے کہیں کہ جشن شروع ہو گیا ہے. نعرہ حیدری. میں ان مصروں کے سائے میں اپنے پہلے مہمان شاعر ایک بہت اچھا لب و لہجہ محترم فرمان فیض آبادی صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ لوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ عالم میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حاضرین محفل السلام علیکم.
سب سے پہلے میں آپ سب کو اس جشن بابرکت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ رشید بھائی دیکھیے گا، ارمان بھائی، کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، اور جسے جسے بھی کہو مانوں گا میں رضی اللہ، جسے جسے بھی کہو مانوں گا میں رضی اللہ۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے بھی کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ جسے جسے بھی کہو مانوں گا میں رضی اللہ، جسے جسے بھی کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی۔ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی۔ دیکھ مورخ دیکھ، یہ ہے تمہید جہاد زینب کی، زینب کی ماں خوبوں سے دربار ہلانے آئی تھی۔ زینب کی ماں خوب دیکھیے، جناب زہرا دربار میں کس لیے گئی تھی؟ شاعر اپنے مصروں میں کیا کہتے ہیں، سماعت فرمائیے گا، کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی۔ دیکھ مورخ دیکھ، یہ ہے تمہید جہاد زینب کی، زینب کی ماں خوبوں سے دربار ہلانے آئی تھی، ارے بڑی اوقات بتانے آئی تھی۔ باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو۔ بات بتانے آئی جی، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کہ 100 کی سیدھی بات یہی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جس کے چلو میں ہو پانی اس کا دریا ہوتا ہے۔ 100 کی سیدھی بات یہی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے جس کے چلو میں ہو پانی اس کا دریا ہوتا ہے۔ اور میرے علی سے کیسا تقابل باغ فدق کے چوروں کا، میرے علی سے کیسا تقابل باغ فدق کے۔ 100 کی سیدھی بات یہی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے جس کے چلو میں ہو پانی اس کا دریا ہوتا ہے۔ میرے علی سے کیسا تقابل باغ فدق کے چوروں کا، ارے پتھر پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے، پتھر پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے، پتھر پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے، پتھر پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے۔ اور لوٹ کے کھانے والوں کی اولادوں سے امید نہ رکھ، لوٹ کے کھانے والوں کی اولادوں سے امید نہ رکھ، بانس کی جڑ میں ہے یہ کہاوت بانس ہی پیدا ہوتا ہے، بانس کی جڑ میں ہے یہ کہاوت بانس ہی پیدا ہوتا ہے۔ آخری شعر اس سلسلے کا دیکھیے، مجھے یقین ہے اس شعر پہ ماتمی ضرور بولیں گے، کہ 100 کی سیدھی بات یہی ہے، بالکل عرشی بھائی دیکھیے گا، کہ 100 کی سیدھی بات یہی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے جس کے چلو میں وہ پانی اس کا دریا ہوتا ہے۔ میرے علی سے کیسے تقابل باغ فدق کے چوروں کا، پتھر پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے۔ اور لوٹ کے کھانے والوں کی اولادوں سے امید نہ رکھ، بانس کی جڑ میں ہے یہ کہاوت بانس ہی پیدا ہوتا ہے۔ ارے کیا سمجھیں گے دنیا والے، کیا ہے یہ شبیر کا غم، ارے خون کا رشتہ ہوتا ہے تو خون کا پرسہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے تو خون کا پرسہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے تو خون کا پرسہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کہ جب زمین کا فرش بچھایا جا رہا تھا، آسمان کا شامیانہ لگایا جا رہا تھا، ستاروں کی تبدیلیں روشن کی جا رہی تھی، ہوا میں روانگی پیدا کی جا رہی تھی، کسی کی آمد تھی، کس کی آمد تھی؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو آخری نبی ہے، آخری نبی زمین پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت کا منظر کیا ہے کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کعبے نجوم زرد ہوا روح مہتاب، کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باغ، اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب، رنگوں کی آب و تاب جنانے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، پیدا ہوا سرور اجل زبیر میں، پھوٹی شعائیں سینے فکر جمیل میں، روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں، جنبش ہوئی دوبارہ پڑے جبرائیل میں، بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باغ سے، پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے، ناگاہ جنجن
बदबुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगी शुआएं समटने लगे गुबार, बहरे सलाम मदद से झुका फर के रोजगार, आवाज दी नकीबे फलक ले के होशियार, थामे रखा अब दौलतो दुनिया उदी चली, सुबह जमी सवारी अरशे चली बनी चली, सुबह जमी सवारी अरशे बनी चली, कि नरगिस से बीमार हो तर्ज़े तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिसे होठों पे तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मुझे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिसे दुनिया में तलक्कुम आ गया, वो तलक्कुम गौर पर जिसे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिसे जवानी आ गई, खुशी बड़ी फिजाओं की ताबंदगी के साथ, ताबंदगी जमाल की रोशनदगी के साथ, रोशनदगी शमीम की वफंदगी के साथ, वफंदगी रबाबो तबा जिंदगी के साथ, वो जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश के गमो सिला के मलहम लिए हुए, जिसे उगुल खुश की तस्वीर बन गई, तस्वीर एक शुआए जहांगीर बन गई, काफी शुआए मशके तफसीर बन गई, तफसीर गिवार की जंजीर बन गई, मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे मय गदीर लिए खुमाया हुआ, दरियाए मरहमत में तला तुम आया हुआ, इंसाफ पे लबों का तबस्सुम आया हुआ, और डाली निगाह फक्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन 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 पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि एक रोज ये मंजर बदलेगा, एक दिन ये चमन लहराएगा, ये धरती सोना उगलेगी, ये जर्फ गौहर बरसाएगा, एक दिन ये निदाए जुल्म सितम खुद बातिल को रुलवाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला आएगा यूरोप की जमीन थर्राएगी, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी, एक फतवे से दुनिया हिलने लगी, तलवार की ताकत क्या होगी, नायब की इतनी हैबत है आका की जलालत क्या होगी, नायब की इतनी हैबत है आका की जलालत क्या होगी, जब जोर इलाही का वारिस अपनी ताकत दिखलाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला आएगा यूरोप की जमीन थर्राएगी, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी, एक फतवे से दुनिया हिलने लगी, तलवार की ताकत क्या होगी, नायब की इतनी हैबत है आका की जलालत क्या होगी, जब जोर इलाही का वारिस अपनी ताकत दिखलाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला आएगा। क्या तीरों कमा के नोके सुना के गुर्दे सुना के तेज जरूरत के टैंकों कैसे मिसाइल के रॉकेट कैसे आइटम बम, इंसान के खून पीने वाले इंसान के सूरत के सरम, साना ने हवस असबाब सतम जाली की ज़बान रुश्दी का कलम खुल जाएगा, एक का भरम जब पर्दा वो सरकाएगा, खुल जाएगा एक का भरम जब पर्दा वो सरकाएगा। एक रोज वो तुमसे पूछेंगे बेदार मुकद्दर किसका है, किसकी है फिजा किसकी है कला, ये माहौल नजमो वरवर किसका है तसद्दुक ज़ारा पर गुलशन में गुलेतर किसका है, बिछने मुसल्ला पानी पर भी ये गहरा समंदर किसका है, जब अपना सफीना उठेगा तूफान का सर दफनाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला आएगा टूटे कतरस में लालू बहुत टूटेगा मुकद्दर डॉलर का, तूफान का सर चकराएगा, बुझ जाएगा पानी खंजर का, फौजो लश्कर का तुम मरे हुए अंदर के बेटे वो लाल शेर दावर का, ज़हरा की दो है सीरा सिबर का, कौन उनसे हाथ मिलाएगा, अली कहेंगे नजब से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिल हैदर का हौसला बेटा, करेगी साथ तेरे जंग की फिदा बेटा। जज़ाकल्लाह।